اسٹیشن کی دیوار پر گھڑی آدھی رات کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ایلس سردی سے کانپ رہی تھی جب وہ سرد پلیٹ فارم پر انتظار کر رہی تھی، اپنی کوٹ کو اپنی ارد گرد مضبوطی سے لپیٹ رہی تھی۔ ٹرین کو بھی دیر تھی، پھر سے اس نے دل ہی دل میں کوسا کاش اس نے ٹیکسی لے لی ہوتی۔ لیکن دیر رات کی ٹرین سستی تھی اور شہر میں منتقل ہونے کے بعد اس نے ہر پیسہ بچانے کی عادت اپنے آپ کو ڈال لی تھی۔ چند ہی لوگ انتظار کر رہے تھے، ان کے چہرے سایوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک جوڑا پلیٹ فارم کے دور دراز حصے میں ایک دوسرے سے لپٹ کر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جس کے پاس ایک پرانا سوٹ کیس تھا، بینچ پر بیٹھا خالی پٹریوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے جان تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھو گیا ہو۔ ایلس نے اپنی گھڑی چیک کی۔ 12 بجنے میں صرف 1 ہی منٹ رہ گیا تھا۔ ٹرین کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ ایک ہلکی سی دھند آہستہ آہستہ رینگنے لگی، پٹریوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی اور اسٹیشن کے ستونوں کے ارد گرد لپٹنے لگی۔ ہوا باہر بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ دور سے ایک ہلکی گڑگڑاہٹ سنائی دی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایلس نے پٹریوں کی طرف غور سے دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ دھند بہت زیادہ گھنی تھی۔ گڑگڑاہٹ ایک زوردار شور میں تبدیل ہو گئی جب ٹرین دھند سے نمودار ہوئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس اندھیرے میں سے چھن کر نکل رہی تھی۔ ٹرین بہت ہی پرانی لگ رہی تھی، ایسی پرانی کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی کبھی فخریہ ظاہر شکل اب زنگ آلودہ اور زخمی ہو چکی تھی۔ رنگ لمبی دھاریوں میں اتر رہا تھا۔ ٹرین نے چیختے ہوئے ایک بریک لگائی اور دروازے کڑاک کے ساتھ کھل گئے۔ ایلس نے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ کچھ تو اس ٹرین میں عجیب لگ رہا تھا، لیکن رات کافی ہو چکی تھی اور وہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی اور دیکھا کہ ڈبہ خالی تھا، سوائے ایک نوجوان کے جو کھڑکی کے پاس بیٹھا دھند میں باہر گھور رہا تھا۔ جب وہ داخل ہوئی تو اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اس سے چند قدار پیچھے ایک نشست کا انتخاب کیا اور بیٹھ گئی۔ سیٹ کا کپڑا اس کی جلد پر کھردرا محسوس ہوا۔ دروازے بند ہو گئے اور ایک جھٹکے کے ساتھ ٹرین چلنے لگی۔ کچھ منٹوں تک سب کچھ خاموش رہا، سوائے پہیوں کے پٹریوں پر چلنے کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ ایلس نے کھڑکی کے باہر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک ہی بے پایا دھند کی دیوار۔ اسٹیشن کی بتیاں غائب ہو چکی تھی اور باہر کی دنیا دھند میں کھو گئی تھی۔ ڈبے کی بتیاں چمکنے لگی اور دیواروں پر عجیب سے سائے ناچنے لگے۔ ایلس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش میں اپنے فون پر نظر ڈالی، لیکن کوئی سگنل نہیں تھا۔ ظاہر ہے، اس نے ناامیدی کے ساتھ سوچا۔ ایک اچانک جھٹکے نے اس کو سیٹ کے کنارے پکڑنے مجبور کر دیا۔ ٹرین کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی، باہر کا منظر سرمئی اور سفید دھندلوں میں بدل رہا تھا۔ ایلس نے کھڑکی کے پاس بیٹھے شخص کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی نہیں ہلا تھا، لیکن شیشے میں اس کا عکس بگڑا ہوا، مڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی، منہ ایک خاموش چیخ میں کھلا ہوا۔ ایلس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس نے پلکیں جھپکائیں اور عکس غائب ہو گیا۔ وہ آدمی معمول کے مطابق پرسکون اور بے حس نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ صرف اس کا وہم تھا، لیکن پھر ٹرین دوبارہ جھٹکے سے رک گئی، اس بار اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ، اور بتیاں بجھ گئیں۔ پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور صرف آواز تھی پہیوں کے زور زور سے چلنے کی۔ ایلس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اس نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنا فون نکالا، اس کی مدھم روشنی سے دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا آدمی ابھی بھی وہاں تھا، اس کا حلیہ اندھیرے میں مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی اور اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اچانک ٹرین رک گئی۔ اس شدت کے ساتھ رکنے سے وہ آگے کی طرف جھک گئی اور بمشکل قریب کی سیٹ پر خود کو سنبھال سکی۔ دروازے ایک آواز کے ساتھ کھل گئے اور ایک گھنی دھند ڈبے میں بھر گئی۔ انٹرکام پر ایک آواز بکھری ہوئی اور ناقابل فہم سنائی دی۔ ایلس کو الفاظ سمجھ نہیں آئے، لیکن یہ کوئی اعتباری پیغام لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھے شخص کی طرف دیکھا، لیکن وہ غائب تھا۔ اس کی سیٹ خالی تھی۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دھند میں باہر جھانک کر دیکھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف بھاری دھند کا ایک طوفان، جس میں پلیٹ فارم، روشنی، سب کچھ غائب تھا۔ ایلس نے قدم باہر رکھا، یاد اس نے سمجھا کہ پلیٹ فارم تھا۔ زمین اس کے پیروں کے نیچے عجیب محسوس ہو رہی تھی، نرم اور لچکدار، جیسے وہ ریت پر چل رہی ہو۔
دھند اس کے ارد گرد لپٹنے لگی، ہر طرف سے دباتی ہوئی۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی لیکن ٹرین غائب ہو چکی تھی۔ وہ دھند میں تحلیل ہو گئی تھی، اسے تنہا، سرد اور دباؤ والی دھند میں چھوڑ کر۔ کوئی ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی، ایک گہری خوفناک خاموشی جو اس پر دباؤ ڈال رہی تھی، گھٹتی ہی جا رہی تھی۔ پھر دھند سے ایک ہیولا نمودار ہوا، لمبا، طریق اور غیر واضح، سست رفتاری سے اس کی طرف بڑھتا ہوا۔ ایلس کی سانس اٹک گئی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگیں جم چکی تھیں، جیسے کسی جڑ میں جکڑی ہوئی ہوں۔ وہ ہیولا قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی تھا، پرانے وقتوں کے لباس میں ملبوس، جس کا چہرہ چوڑی ٹوپی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وہ اس سے چند قدم دور رک گیا اور ایلس نے اس کی آنکھیں دیکھی، سیاہ، کھوکھلی اور خالی، جیسے اس کے چہرے میں کالے سوراخ ہوں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آدمی نے سرگوشی کی، اس کی آواز کھلا میں گونج رہی تھی۔ یہ جگہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایلس پیچھے ہٹ گئی، خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی بجائے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اس کے بازو کو چھو لیا۔ دنیا اس کے ارد گرد گھومنے لگی، دھند تیزی سے گھومنے لگی جب تک کہ یہ ایک بگولے میں تبدیل نہ ہو گئی اور اسے اندر کھینچنے لگی۔ اس نے چیخ ماری لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ دھند نے اسے نگل لیا، اسے اندھیرے میں گھسیٹتے ہوئے۔ ایلس جھٹکے سے جاگی، ہانپتے ہوئے۔ وہ دوبارہ ٹرین میں تھی، ڈبہ روشن تھا اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا آدمی غائب تھا اور اس کی جگہ ایک عورت تھی جو کتاب پڑھ رہی تھی۔ دھند بھی غائب ہو چکی تھی، باہر رات صاف اور پرسکون تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی اور ایلس ہچکچاتے ہوئے باہر نکلی، لرزتی ہوئی اور الجھی ہوئی۔ کیا یہ ایک خواب تھا یا ایک وہم؟